کو نہیں پتا بہت ساروں، ان کا نام ہے علی بن حسین، حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے ساتھ جاتے ہیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ ابا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں، تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی، با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبوی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بولے آنے جڑا ہوتے کل ہوتا بھی کبھی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا بڑا عرصہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہے، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہ پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے، لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ کٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، سب لوگ فرمایا کرتے۔ اب لوگ بڑے کٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے، اتنی لمبی لمبی ساری رات سارا دن مسلح پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے، اس نے ایسے الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی،
تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ یہ لفظ میں نے کہا تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ تو کہنے لگے زوری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں. فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا. جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی. فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے. میں پابند نہیں ہوں، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا، لوگوں کو دین سکھایا. ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا. پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے. کیا لفظ ادا کر رہا ہوں؟ میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس. حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سوا 4 سال 4.5 سال یزید رہا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت النبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے. سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی مشین چلتی ہی نہیں. ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے. ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں. جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا. اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا. یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا. آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے. پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو. امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ اور دیا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ. اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین. باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے. پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی. فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے. تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے. یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کیا. یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے. دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے. یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا. حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد. رکے نہیں، میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی. امت کو یہ نفع ملا. نیک لوگ آپ دیکھیں نا،
اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر لیں، اپنا کردار تو ادا کریں، اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے، یزید کے زمانے میں بھی آتے، لوگ بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی، مسلح پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ۔ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، میں ڈر گیا، ہیبت تاری ہو گئی، روکتا ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آ گئی دوڑی دوڑی، تو امام اندر عبادت کر رہے تھے تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ فرماتے میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے، تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔
کہتے وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے ہرن، شام کا وقت ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے آگے آگے ہرن چل گیا، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل گیا، آگے آگے ہرن چل گیا، پیچھے پیچھے۔ بھئی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر، سب کا اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ کہتے ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن، تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنے ہیں؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا کہ میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو ہی آ گئے، کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے۔ امام صاحب نے 20 دینار دیے، بچے پکڑے، واپس لائے۔ امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا، اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے ہر بندے کے اپنا۔ میں تو جب بھی کسی سیدزادے کی، کسی اہل بیت کی کوئی بات پڑھتا ہوں نا، آپ یقین کریں تو میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا شعر رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے بات وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا، سب گھرانہ ہی۔ جب تنگ آ گیا نا مروان کہ دنیا ہٹتی نہیں، اور اس کے بعد بھی کئی خلیفہ آئے تو سارے تنگ ہی رہتے تھے، امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی، امام زین العابدین کو زہر دلوایا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا تو امام باقر فرماتے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تبھی موت نہ آ جائے، میرا دادا بھی شہید ہے، میرا والد بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھپھی داد چچا داد بھی شہید۔ میں سوچتا تھا کہیں کبھی موت نہ چلا جاؤں، سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ پھر وصیت فرمائی امام، دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے۔ امام باقر کو وصیت فرمائی صاحبزادے کو، فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، ان کے ساتھ۔ تو کہتے میں نے کہا ابا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا، کہنے لگے تو جا کے تلاش کرنا، جگہ مل جائے گی۔ فرماتے میں پہلے جنت البقیع جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھی، امام زین العابدین کے وصال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی، پوری جگہ جس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی۔ امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مزار ہے۔ امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے، درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے، اور جتنا صوفیاء کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، پھر اس کے بعد حضرت سری سکتی، پھر اس کے بعد حضرت میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیضان امام زین العابدین کا ہے، سارا فیضان۔ آپ کے اپنے صاحبزادے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلی، جتنی شاخیں پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی، علم حدیث کی پھیلی، وہ ساری امام زین العابدین کا فیضان ہے، اور آج تک امت مسلمات کے اندر امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ علمی فیضان بھی، روحانی فیضان بھی، اور دنیا میں جتنے سعادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام حسین کی ساری اولاد امام زین العابدین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمایا۔ امام حسین کے ایک بیٹے میدان کربلا میں موجود رہے، امام زین العابدین۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے، بات آگے۔ اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو۔
اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل ہوں. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ زندوں سے مردے، مردوں سے زندے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے. امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کہ یہاں 40 دن اس نے کہا میں 40 دن دیتا ہوں اپنا حکمران بنا لو. اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا. نیک بھی ایک بیٹا تھا لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بنی. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ حضور مجھے چھوڑ گئے. کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے. میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا. سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا پہلی دفعہ، سونے کا ہار. انہوں نے پہن لیا. نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے، سب سے پہلے. حضرت علی کہتے ہیں قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ گئے. سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے. جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی. کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی. کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت، حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی. نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ ہزاروں قطار رو رہے. فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں. شیر خدا کہتا ہے میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گے؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی. وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے. انہوں نے خواہش نہیں کی تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہے. حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا. بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں حسن سکھایا، انہیں عبادت سکھائی. نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے. پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے. حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے. سجدہ کرنا. پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی. ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا. جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین یا اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دو. علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار مہلت مانگتے تھے، وہ کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، ایک رات رہ گئی ہے، میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں. سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محفل لمبی، نمازیں چھوٹی. 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائیں. نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، اوہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی. ایسے لگتا جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا.
بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے۔ امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت، فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں۔ ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں۔ سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے تھے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جات نہیں نا، تسی ہاں کی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے۔ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، آپ یقین کریں مسلح، اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا کہ تسی نسبت آ لے ہو، تسی بخشے ہو، ایک پکی گل دس گیا سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے، لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے۔ اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں، تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے، ساری قضا چھٹی، ہم نسبت والے ہیں۔ بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے، نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ۔ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں۔ اب جو بچی ایم بی اے کر لیتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے۔ اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے؟ بولیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے، لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے، جوان کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹے کو، کبھی شوہر کو۔ تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا، اگر تو سمجھے۔ حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی۔ کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے، نام یاد رکھنا، عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھی، 15 سال کہتے میں ان کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، 15، امام شورانی نے اس کو لکھا ہے، 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے، بازار جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے، کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا، پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ کہتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا، میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی۔ تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ، اب آخری بات سنیں، کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام، جھگڑا عام، لڑائی عام، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں، ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے، وہ صبر ہے، وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑے۔ میں کہا کنی عمر ہے تہاڈی؟ کہتا میں عمر تے ابھی 76 کو سال ہے۔ تو میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہوں، تساں وڈیریاں ہی ہونا سی، بس کر دے، دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ، اب بس کریں، وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تو نہ دکھاں دا لا دیتا ہے۔ ہجوم غم میں دی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ، حوصلہ ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں، پریشانی بڑی ہے جی، آزمائش بڑی ہے۔
کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین، سیدہ سکینہ، حضرت سغرا وہ حوصلے میں رہے، وہ توانا رہے۔ امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی، کئی دفعہ سادات کا خاندان چلا۔ یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے، سیدوں کا قافلہ رکا نہیں، یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے، غوث پاک جیلانی بھی سید زادے۔ یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا، بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے۔ جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا، بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کسی کا، اپنے کسی کا نہیں، کسی کا، کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا، بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے۔ دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ، آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہی ہے، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی، بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی۔ یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میں نے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر کفر نہ باشد، میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا، تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی، اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ وہ، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت۔ اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت پڑھی۔ کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا سے ابھی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے ہیں۔ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہا یہ تو حضرت علی کی آواز، علی آ گئے کیا؟ علی آ گئے۔ سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے، اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے، خطبوں میں میرے نام۔ بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، حوصلہ نہیں، توانائی نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں۔ پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں، بحث چھوڑ دیں، صحابہ سے پیار کریں اور بحث، نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے، ان کا طریقہ سخاوت ہے، ان کا طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے، ان کا طریقہ حوصلہ ہے، حوصلہ مند زندگی گزاریں، توانائی والی زندگی گزاریں۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ۔ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں۔ اب جو بچی ایم اے ایم بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے۔ اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے؟ بولیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے۔
जवान को, कभी बाप को, कभी भाई को, कभी बेटे को, कभी शौहर को। तू ये कैसे, इस्लाम ने तो तेरे लिए जवान खून तेरा मुहाफिज रखा, अगर तू समझे। हजरत फातिमा ने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी, उनका नंगा सर कभी सूरज ने भी नहीं देखा। यहां अल्लाह खैर करे दीनदारों की बच्चियां पर्दा नहीं करती, हाजियों नमाजियों की बच्चियां पर्दा नहीं करती। कपड़े इस्त्री ना हो तो घर में झगड़ा शुरू होता है, और बीबी पर्दा ना करे तो परवाह कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल एक ताबी बुजुर्ग है, नाम याद रखना। अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं सैयदा ज़ैनब जब करबला से वापस आई तो वो मेरी पड़ोसन थी। 15 साल कहते मैं उनका पड़ोसी रहा हूं, 15 साल। 15, इमाम शौरानी ने इसको लिखा है, 15 साल में हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा। कभी होता है ना कि बीबी बुरका पहन के बाहर निकल आती है, बाजार जाना है, दवाई लेनी है, कोई काम है। कहते हैं 15 साल में पड़ोसी रहा, पर मैंने पर्दों में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। होता ना बुरके में बंदा बीबी देख लेता, मैंने पर्दे में छुपी हुई भी बीबी कभी नहीं देखी। तो करबला वालों का तो तरीका पर्दा है, उनका तरीका। अब आखिरी बात सुने, करबला वालों का तरीका हौसला है, हिम्मत है। हमारे यहां ना खुदकुशियां आम, झगड़ा आम, लड़ाई आम। उसकी वजह यह कि हौसला कोई नहीं। जरा सी बात के बंदा बर्दाश्त करने को तैयार। अहले बैत का जो तरीका है ना वो हौसला है, वो सब्र है, वो चले मोहब्बत की बात है कर देता हूं। एक बाबा जी से मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब सेहत कैसी है? कहने दुखा नहीं वडेरिया कर छड़िया। मैं क्या कितनी उम्र है थोड़ी? कहता मैं उम्र तो एवं 76 को साल है। तो मैं क्या दुखा तो बगैर भी हूं, तुसा वडेरिया ही होना सी। बस कर दे, दुखों को बदनाम किया हुआ बिला वजह। अब बस करें, वडेरे होना था कि नहीं होना था? तो ना दुखा ना ला देता है। हुजूम गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हम तो इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अल्लाह वाले तो मतलब शिकवा करना, हर वक्त शिकवा, हौसला ही कोई नहीं, सुकून ही कोई नहीं, परेशानी बड़ी है जी, आजमाइश बड़ी है। कभी आपने कहीं सुना है कि वाक़या करबला के बाद हजरत ज़ैनब माज़अल्लाह नफ्सियाती मरीज हो गई थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा सकीना, हजरत सुगरा वो हौसले में रहे, मुतवाना रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके बाद भी कई दफा पैरों में बेड़ियां पहनी, कई दफा। सादात का खानदान चला। ये जो दाता अली अजमेरी ने आके आपको कलमा पढ़ाया, ये भी सैयदजादे हैं। सैयदों का काफिला रुका नहीं, ये ख्वाजा अजमेरी भी सैयदजादे, गौसे पाक जिलानी भी सैयदजादे। ये सादात का सिलसिला चलता रहा। बार बार आके उम्मत की क़ियादत की इन लोगों ने। जब देखे ना यहां किसी बंदे का कटा हुआ हाथ फेंका जाए ना, बल्कि उंगली फेंक दी जाए, तो लोग डर के भाग जाएंगे। किसी का, अपने किसी का नहीं, किसी का। क्योंकि इंसान का वजूद कट जाए तो दहशत पैदा होती, आप डर के भाग जाएंगे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, तवज्जो है मेरी बात पर? जरा गौर करना, बंदे का सर कट जाए, हम सुनते हैं बात पर गौर नहीं करते। धाड़ उनका पड़ा था करबला में, कटा हुआ सर, जुल्फें, पगड़ी, कटा हुआ सर नेज़े पे। आगे आगे सर जा रहा है, पीछे सैयदा ज़ैनब जा रही है, बापर्दा यजीद के दरबार में पहुंची। बीबी साहबा पर्दे में बैठ गई। यजीद कहने लगा, देख लो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे दुश्मनों का माज अल्लाह क्या हाल हुआ। जब उसने ये कहा ना, तो हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी बैठे थे, और साथ कहते हैं मेरे एक नाबीना सहाबी भी बैठे थे। हजरत नौमान बिन बशीर कहते हैं कि जब उसने ये कहा ना कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, मेरे दुश्मनों का ये हाल हुआ, तो कहते हैं सैयदा ज़ैनब वहां से उठ के खड़ी हो गई। बापर्दा सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई और फरमाते हैं इस तरह नहीं खड़ी हुई कि बीबियां रोती हैं तो कहती हैं हाय ये हो, इस तरह नहीं, हौसला, हिम्मत। और जिस तरह कोई सियाना खतीब खुतबा पढ़ता है, इस तरह सैयदा ने खुतबा पढ़ा। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नबी पाक पे दुरूद पढ़ा, और फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। ये आयत पढ़ी। कहते सैयदा की आवाज में वो रोब था, वो गर्ज थी, वो वकार था, वो इत्मीनान था कि वो नाबीना से अभी मेरा घुटना हिला के कहने लगे, नौमान अली आ गए हैं दरबार में, अली आ गए हैं। जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। का ये तो हजरत अली की आवाज, अली आ गए क्या?
علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی, ذرا وقت بدلنے دے, ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے, اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے, خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں. ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا, حوصلہ نہیں, توانائی نہیں, ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں, بحث چھوڑ دیں, صحابہ سے پیار کریں اور بحث, نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے, ان کا طریقہ سخاوت ہے, ان کا طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ عبادت ہے, ان کا طریقہ حوصلہ ہے. حوصلہ مند زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی محسوس ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا, نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے, ہائے اس کی ہلاکت. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا, اس پر اسے جنت مل گئی, اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا, سو میرے لیے آگ ہے.